یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے گھر کے پھیرے لگاتی رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتی رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حرم میں حاضر ہوئی بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوئی بن کے مجرم، یہ لبیک نعرہ لگاتی رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتی رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں لیتی رہوں بوسائے حجر اسود، میں لیتی رہوں بوسائے حجر اسود، یوں دل کی سیاہی مٹاتی رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتی رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ الہی میں پھرتی رہوں گرد کعبہ، الہی میں پھرتی رہوں گرد کعبہ، یوں قسمت کی گردش مٹاتی رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتی رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے، لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے، گناہوں کے دھبے مٹاتی رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتی رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حتمی میں حرم میں نمازوں کو پڑھ کر، حتمی میں حرم میں نمازوں کو پڑھ کر، تیرے در پہ دکھڑے سناتی رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتی رہوں میں۔ میں پیتی رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتی رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتی رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتی رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ برستی ہے باران رحمت حرم میں، برستی ہے باران رحمت حرم میں، تو اس ذاب زر سے نہاتی رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتی رہوں میں، یا
ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر، ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر، ہمیشہ ہی جنت کو پاتی رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتی رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اے اللہ میرے فہم کو، میری زبان کو وہ ہمت، وہ توفیق اور وہ قوت گویائی عطا فرما، وہ فہم دے دے کہ میں تیرے دین کی بات اپنی اصلی روح کے ساتھ آگے پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں. سب بہنوں سے بھی درخواست ہے، التجا ہے کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں تمام نوری سسٹرز کے لیے خصوصی دعا فرمایا کریں کہ اللہ کریم اس نوری قافلے کی ایک ایک بہن کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے حاسدین کے حسد سے، ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی شر سے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. دین اسلام آج بہت مشکل میں ہے، لیکن الحمدللہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا، میرے کملی والے آقا کا مکھڑا جن کی نگاہوں میں بس گیا، وہ اس مشکل ترین دور میں بھی پوری قوت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. اس سفر میں ایمان کی استقامت میں صرف اور صرف جو ہمیں روشنی مہیا کرتا ہے وہ میری کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور ہے. اللہ کریم ہمیں وہ بصارت دے دے، ہمیں وہ دین کا فہم دے دے کہ ہم اپنے آپ کو پورے قلب و جان کے ساتھ ہر لمحہ گنبد خضرا میں محسوس کریں. آمین ثم آمین. میں اپنے لیے اور اپنی تمام بہنوں کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ شر کا دور ہے، ہر جانب شیطان اور نفس جو ہے وہ نت نئے انداز میں ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. تو اس لیے تمام سسٹر سے بھی میں کہوں گی کہ نوری اذکار جو ہے ان کا آپ لوگوں نے بالکل بھی ناغہ نہیں کرنا. استقامت کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جس کو جب تک آپ لیتے رہیں گے انشاءاللہ آپ لوگ اللہ کی پناہ میں رہیں گے، آپ لوگوں کا ایمان محفوظ رہے گا، آپ لوگوں کی جان اور آپ لوگوں کے گھر محفوظ رہیں گے حاسدین کے حسد سے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. آج ہم بات کریں گے مناسک حج کے بارے میں، اور حج بیت اللہ کی کچھ جو روحانی پہلو ہیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں. کل کی محفل میں ہم نے بہت ساری احادیث جو ہے اس ضمن میں پڑھی تھیں، اور آج بھی جو میری بہن نے حدیث بیان کی اس میں انہوں نے اسی بات پر روشنی ڈالی کہ حج جو ہے جب میرے آقا نے فرما دیا کہ یہ ہم پر فرض ہو گیا تو بس
بس پھر فرض ہو گیا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن نے بھی اعلان کر دیا کہ حج جو ہے وہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، جو اس کی استطاعت رکھے اس پر یہ حج فرض ہے۔ اچھا، اب استطاعت کیا ہے؟ استطاعت جو ہے جس کے پاس زیادہ راہ موجود ہو، یعنی حج کے خرچے کے پیسے موجود ہیں اور پیچھے جو اپنی فیملی چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے لیے اس کے پاس جو خرچہ ہے، جو جتنا چاہیے پیچھے سے، وہ ان لوگوں کے لیے اس کے پاس موجود ہے وہ پیسے، تو اس پر حج فرض ہو گیا۔ حج کو کبھی بھی ہمیں ایک اضافی یا ایک شوقیہ عبادت کے طور پر نہیں سمجھنا۔ حج فرض ہے اور اس کو فرض سمجھ کر ہم نے ادا کرنا ہے، اور جن لوگوں نے ادا کر لیا الحمدللہ، اور جنہوں نے ادا نہیں کیا وہ اس کی ادائیگی کے لیے تیاری کریں، کیونکہ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا اس کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ رکھے پھر چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی، گویا کہ آپ نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہ یعنی اگر استطاعت کے باوجود بلا عذر، یعنی زیادہ راہ بھی موجود ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر اس نے حج نہیں کیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، تو آقا نے کہہ دیا کہ چاہے وہ مسلمان مرے یا نہ مرے، یعنی آپ نے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ اور کون لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہے؟ وہ شفیق پیغمبر جو اٹھ اٹھ کے اپنی امت کے لیے راتوں کو آنسو بہا بہا کے دعائیں فرماتے تھے، وہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی۔ اور کیا ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو انہوں نے اعلان برات کیا ہے، کیا ہم اس کی تاب لا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو سہ سکتے ہیں کہ وہ رسول جس کی شفاعت کے بھروسے پر ہم جی رہے ہیں وہ روز محشر ہم سے لا تعلق ہو جائیں؟ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، تو ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، صرف اور صرف میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں جنہیں اس لمحے میری اور آپ کی فکر ہوگی، اور وہ ہمارے ایک ایک فرد کو، ہم سب کو ہمارے چہروں سے پہچانتے ہیں، ہمارے ناموں کے ساتھ پہچانتے ہیں، اور وہ اس دن ہمیں ڈھونڈ رہی ہوں گی ان کی نگاہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ان کی نگاہیں ہمیں ڈھونڈ رہی ہوں اور ہم وہاں ان کے مطلوب نہ ہوں؟ ہمیں ان کا مطلوب جو چیز بنائے گی وہ ان کی اتباع بنائے گی، وہ ان کی سنت بنائے گی، وہ ان کی محبت بنائے گی، اور جس کے بارے میں انہوں نے علل اعلان فرما دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے میں اس لیے اس کو میں نے سوچا کہ میں کھول کے بیان کروں کہ کچھ بہنیں اگر ابھی تک اس فرض کی ادائیگی میں کسی لاپرواہی کی وجہ سے ڈیلے کر رہی ہیں تو ان کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ وہ دن یاد کر لیجئے کہ جس دن کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ حشر میں دیکھیں گے ان کو جس دم، امتی یہ کہیں گے خوشی سے، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ تو یہ جو اشعار ہیں یہ اتنا خوبصورت روز محشر کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور اس بے قراری میں جو آقا کا چہرہ نظر آئے گا، اس سچویشن کو ان اشعار میں اتنا خوبصورت بیان کیا گیا کہ میرا جی چاہا کہ میں یہ اشعار جو ہے یہاں پر بیان کروں۔ اور بس ایک تو یہ ہے کہ جن پر فرض ہو چکا انہوں نے اس چیز کو، اس ادائیگی کو کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد اس فرض کو ادا کریں۔ اور حاجی جب حج کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ نے ہی کہا ہے کہ جب حاجی جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا حضرت سیدنا ابراہیم نے، تو اللہ نے ان سے کہا تھا نا کہ تم اعلان کر دو۔ ہم نے پچھلے کل کے لیکچر میں وہ آیات بھی دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اعلان کر دو، وَأَذِّن کے الفاظ آئے تھے کہ تم اعلان کر دو کہ جو شخص جو ہے جو اپنے جو استطاعت رکھتا ہے، سورہ
جو حج کی آیت ہے نا، آیت نمبر 27، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، اور تم لوگوں میں حج کے لیے با آواز بلند اعلان کر دو۔ اور یہ جو اعلان تھا یہی ایک دعوت نامہ تھا جو ہم تک پہنچا، اور ہماری ارواح نے اس پر لبیک کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر روح تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ندا پہنچا دی تھی، اور یہ ندا ہم تک پہنچ گئی، اور پھر ہم نے اس ندا کو قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اس قبولیت، اس دعوت نامے کا جو انویٹیشن ہمیں آیا، اس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک حاجی جب اس تک یہ پیغام پہنچ لیا، یہ دعوت نامہ پہنچ گیا، اس نے یہ دعوت نامہ قبول کر لیا اور اس نے اپنے سفر حج کی تیاری شروع کر دی، تو پھر وہ اللہ کا مہمان بن گیا۔ اور جب وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، آپ دیکھیں حج سے پہلے جب ہم تیاریاں ادھر اپنے گھر میں بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا میزبان ہماری رہائش کا، ہمارے قیام کا، ہمارے طعام کا بندوبست وہاں کر رہا ہوتا ہے، ہمارے رزق کا ایک ایک نوالا اس وقت وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہمارے جانے سے پہلے میرا رب کریم ہمارا رزق وہاں پہنچا دیتا ہے، اور ہمارے جانے سے پہلے ہمارے بستر وہاں تیار ہوتے ہیں، ہمارے جانے سے پہلے ہمارے جو کیا کہنا چاہیے، پانی کی جو ایک ایک بوند ہے جس پہ ہمارا نام لکھا ہوا ہے، ہمارا پوری کی پوری زندگی کا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے نا، تو کہاں سے ہم نے چننا ہے، کہاں ہم نے جانا ہے، وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اور میرا رب ہر حاجی کا رزق اس کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر پہنچا دیتا ہے، اور وہ اللہ کا مہمان بننے جا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا جب ہم مہمان بن گئے تو ہم معتبر ہو گئے، اور جب ہم معتبر ہو گئے تو میرے رب نے کہا کہ جب تم گھر سے نکلو تو پھر جب حاجی گھر سے نکلے تو کیا پڑے گا، وہ تلبیہ پڑے گا، اور جب اللہ کا مہمان کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہی تلبیہ نا جب گھر سے نکلتے ہوئے حاجی ادا کرتا ہے تو میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور میرا رب اعلان کر دیتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے کہ ہر اس کے ارد گرد کی جتنی چیزیں ہیں، میرا رب کہتا ہے وہ ساری کی ساری اس بندے کے ساتھ تلبیہ پڑھو۔ یہ بات بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہم تک پہنچی، ترمذی کی حدیث ہے، سہل بن سعد جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں پتھر، درخت، ڈھیلے، مٹی کے ڈھیلے سب تلبیہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ مشرق و مغرب سے پوری کی پوری زمین جو ہے وہ تلبیے سے بھر جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسی سج دھج اور کیسی شان کے ساتھ اللہ جو ہے وہ اپنے مہمان کو وارم ویلکم کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا مہمان گھر سے قدم نکالتے ہوئے تلبیہ پڑھا لبیک کہتا ہے تو میرا رب اپنی تمام ارد گرد کی جو اس کے چیزیں ہیں اس بندے کے ارد گرد سب سے کہتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھو۔ تو یہ مبارک سفر جو ہے گھر سے نکلتے ہی اس شخص کا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جو میرا مہمان بننے آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آقا نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور وہ اس سے دعا کریں گے تو وہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اگر وہ ان سے بخشش طلب کریں گے تو وہ انہیں بخش دیتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہم تک پہنچی، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ حاجی کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی 27 نمبر آیت میں ہی کہا ہے نا کہ جب یہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا اور لوگوں نے لبیک کہا، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہیں پھر اللہ کے گھر کا حج کریں گے، اور جب آپ دیکھیں کہ حاجی ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو پھر اس کی جو کیا کہنا چاہیے، اس کی جو دل کی حالت ہے وہ بدل جاتی ہے، اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں، اور وہ اس کو بھی اقراری لگ جاتی ہے کہ کہیں میرا جو یہ سفر جو ہے نا اس میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے، اس میں وہ فٹافٹ اس کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، اور پھر حاجی کا پورے کا پورا جب تک وہ گھر لوٹ کر نہیں آتا، وہ اپنے گھر تک نہیں پہنچتا، وہ اللہ کی کیا کہنا چاہیے میزبانی میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اگر اس سفر کے دوران اس کو موت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا میدان عرفات میں آقا کے ساتھ حج کے دوران ایک شخص اپنی سواری سے گر پڑا اور اس کی
وفات ہوگی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے دو اور اس کے 2 کپڑوں کا اس کو کفن دو، یعنی کہ جو اس کا احرام کی 2 چادریں تھیں اسی میں اس کو کفن دو، اس کو خوشبو مت لگانا، اس کا سر بھی نہ چھپانا، کیونکہ روز قیامت یہ اسی طرح تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ کتنی خوبصورت میزبانی میرے رب کی کہ وہ جو اس نے احرام باندھا تھا اللہ کے لیے، جو اس نے اپنا لباس اتارا تھا، کتنی عاجزی آتی ہے ایک شخص جب اپنا پورے کا پورا لباس اتار کے ایک ہی طرح کی 2 چادریں، سارے کے سارے مرد جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی 2 چادریں لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر وہ کتنے اللہ کے قرب میں چلے جاتا ہے انسان حالت احرام میں کہ اگر وہ فوت ہو گیا، دیکھیں مردے کا چہرہ ڈھانپا جاتا ہے نا، مردے کو خوشبو بھی لگائی جاتی ہے، لیکن حاجی جو ہے نہ وہ خوشبو لگاتا ہے نہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ سکتا ہے، تو گویا وہ پھر روز محشر تک اسی کیفیت میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں اٹھائے گا کہ جب روز قیامت وہ اٹھے گا تو وہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ تو یہ خوبصورت موت ہے جو ایک حاجی کو آتی ہے اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ جو ہے اپنے سفر حج پر روانہ ہو۔ حج کو اگر ہم دیکھیں تو حج جو ہے یہ پورے کا پورا جو حج ہے یہ 3 لوگوں کی یاد ہے، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ۔ یہ ان تینوں کی جو کیا کہنا چاہیے محبت تھی، جو عشق الہی تھا ان کا، یہ پورے کا پورا سفر جو ہے مناسک حج جو ہے یہ ان تینوں کے گرد گھومتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کا تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو عشق ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو بی بی ہاجرہ ہیں جب ہم ان کو دیکھیں تو ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند مقام وہ خاتون ہونے کے باوجود پا جاتی ہے، نہ وہ نبی تھی نہ ہی وہ یعنی کوئی رسول تھی، پیغمبر تھی، کوئی برگزیدہ ہستی تو نہیں تھی نا، وہ تو ایک نبی کی بیوی تھی، اس کے باوجود ان کا عشق الہی جو ہے اس پورے کے پورے مناسک حج میں ہمیں جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس عورت کا صبر، اس عورت کا استقلال اور اس عورت کی قربانی، میں کہتی ہوں کہ پورے کا پورا جو سفر حج اگر ہم اس کی روح کو سمجھیں نا تو اس میں ہمیں بی بی ہاجرہ کا چہرہ جو ہے وہ جتنا روشن، جتنا جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس عورت کا یہ عشق الہی تھا نا کہ جب اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے اس بیابان پتھروں میں، تو اس نے صرف یہ کہا تھا کہ کیا میرے رب کا حکم ہے، اور بس۔ اور اس کے بعد اس عورت نے توکل کی، اس نے بھروسہ کیا رب پر، اور اس بھروسے اور توکل نے جب اس کو ہر طرح کی مایوسی سے بچایا، وہاں کچھ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، چھوٹا سا بچہ اس کے سینے کے ساتھ چمٹا ہوا پانی مانگ رہا ہے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، تو وہ جو عورت کی جو وہ تڑپ تھی وہ کس طرح صفا مروہ تک اس کو لے کے گئی، اور صفا مروہ تک جب وہ بھاگتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ آج تک مناسک حج میں کوئی صفا مروہ کی صحیح کیے بنا کسی شخص کا حج قبول نہیں ہوتا۔ صفا مروہ کو معتبر بنایا تو کس نے بنایا؟ وہ بی بی ہاجرہ نے بنایا، بی بی ہاجرہ کے اس عشق الہی نے بنایا، اور عشق الہی کے بارے میں یہ اتنے خوبصورت مجھے اشعار لگتے ہیں نا، عشق تے آتش سیک برابر، سانو عشق دا سیک چنگیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو می تے پانی، عشق دا دارو کیڑا۔ تو جو عشق کا دارو جو تھا نا وہ بی بی ہاجرہ ہمیں بتا گئی کہ وہ دارو کیا تھا۔ وہ پیغمبر نہیں تھی، اس کے باوجود اس کی اتباع اللہ نے لازم قرار دے دی۔ تو اس نقطے کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، ہم سب خواتین ہیں کہ ہمیں اکثر جو خواتین کو یہ دکھ ہوتا ہے نا کہ کوئی عورت جو ہے وہ پیغمبر بھی نہیں ہے اور عورت کیسے اپنے رب کو پائے، تو عورت بڑی بلند درجے کو پا سکتی ہے اگر وہ
اللہ اور اپنا جو تعلق ہے اس کو جان لے، اس کو سمجھ لے، اس کا توکل، اس کا یقین اور اس کا عشق جو ہے نا وہ مرد سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ عورت میں جذبات بہت زیادہ ہیں، اور اس جذبات کو جو حضرت حاجرہ ہے نا، عشق الہی کے ان جذبات کو میں کہتی ہوں حضرت حاجرہ نے مناسک حج میں جو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے نا، وہ ان کے جذبات تھے، وہ ان کا بھروسہ تھا رب پر، کہ ان کو پتہ ہے کہ ادھر کہاں پانی آنا ہے، اگر عقل سے سوچے تو ان پتھروں میں پانی کہاں سے آنا ہے، لیکن اس کی بے قراری، اس کا اپنے رب پہ بھروسہ کہ نہیں، میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس جب حاجی وہاں پر جاتا ہے تو اس کو یہ بات اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھاتا ہے کہ آؤ دیکھو دیکھو، میری اس بندی نے مجھ پہ بھروسہ کیا تو میں نے اس کو کیسے نوازا۔ تو یہ بات بھروسہ اور صبر، اور پھر بھروسہ کرنے کے بعد اللہ پر جو توکل ہے اس کا پازیٹیو انعام آنا، اس پر ہمیں یقین دلا دیتی ہے یہ بات۔ یہ پورے کا پورا واقعہ، یہ بی بی ہاجرہ کا جو قصہ ہے، یہ ہمیں سب اچھی طرح سے یہ چیز سمجھا دیتا ہے کہ اگر کوئی غیر نبی بھی ہے اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں مقبول ہو جائے تو پھر میرا رب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے، پھر میرا رب اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے رب نے سیدہ ہاجرہ کو قبول کر لیا، اور ایسا قبول کیا کہ کسی قیامت تک آنے والے کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بی بی ہاجرہ کے قدموں کے نشانوں پر اسی طرح نہ بھاگے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پورے کا پورا سفر حج ہے، پورے کا پورا یہ جو یہ 3 لوگ میں نے بتایا نا، ان کے گردی گھومتی ہیں ساری باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس کو مصلی بنا لو، اس کو جائے نماز بنا لو۔ تو میں آج آپ کو وہ کہانی بھی سناتی ہوں کہ جو وہ ابراہیم، جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر ہم جب جاتے ہیں نا تو ہمیں ایک پتھر نظر آتا ہے، ہم اس پتھر پر سیدنا ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں۔ تو وہ پاؤں کے نشانوں کی جو کہانی جو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں کیا تھا کہ سیدنا ابراہیم جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پورا وہ سائز بتایا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہاں تک آپ نے اونچی کرنی ہے۔ تو وہ دیواریں جب آپ کے قد سے زیادہ بلند ہو گئی تو پھر کچھ چاہیے تھا نا نیچے، کیا چاہیے تھا؟ کچھ سامان چاہیے تھا نا جس کے ذریعے وہ بلندی تک جاتے۔ تو یہ جو پتھر تھا جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو حکم دیا اور یہ پتھر جو ہے یہ بلند ہوتا چلا گیا۔ اب کیا ہے کہ یہ پتھر ایک طرح کی ایئر لفٹ بن جاتا تھا۔ جب سیدنا ابراہیم اس کے اوپر کھڑے ہو کے دیواریں بلند کرتے تھے تو یہ ہوا میں معلق ہو جاتا تھا، یہ اوپر جاتا تھا اور اوپر جاتا تھا، اور یہ سائز جب مقررہ سائز تک بیت اللہ کی دیواریں بلند ہو گئیں تو یہ وہاں تک سیدنا ابراہیم کو ہوا میں لے کے بلند ہوا۔ اور پھر وہ جو جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی تھی اس کی سائڈ، وہاں تک یہ بلندی پر جانے کے بعد پھر یہ رک گیا، اور وہاں تک پھر بیت اللہ شریف کا جو سائز تھا وہ اس کے مطابق انہوں نے اس کو تعمیر کر دیا۔ اور پھر یہ پتھر جو ہے، دیکھیں یہ نبی کا اعزاز ہوتا ہے کہ نبی جو ہے جب کسی پتھر پر جاتے ہیں تو جب اللہ چاہے اس پتھر کو روئی کی طرح نرم فرما دے۔ اور سیدنا ابراہیم کے دیکھیں پتھر کے اوپر پاؤں کھنچ کے تو نہیں بنے نا، تو یہ پتھر جو ہے یہ بھی روئی کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور جب پھر آپ وہاں سے پاؤں اٹھا لیے بیت اللہ شریف بن گیا، تو آپ کے جیسے ایک آپ دیکھیے فوم کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کا ایک نرم مٹی کے اوپر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو مٹی سے جب پاؤں اٹھاتے ہیں تو ایک ہمارا پاؤں چھپ جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح سیدنا ابراہیم کے پاؤں بھی اس پر چھپے ہوئے ہیں۔ اور وہ اللہ نے کہا نا کہ اس میں میری نشانیاں ہیں، تو یہ وہ نشانی ہے سیدنا ابراہیم کی پاؤں کے نشان، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اس کو اگر ہم عقل سے سوچیں تو یہ بات ہماری عقل سے ماورا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ پتھر پہ پاؤں کے نشان کیسے چھپ گئے۔ اور یہاں یہ بات میں ضمناً عرض کرتی چلوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ اعجاز تھا کہ میرے آقا بھی جب کسی پتھر پر پاؤں رکھتے تھے تو وہ بھی روئی کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ آج بھی کچھ پتھر ایسے موجود ہیں جہاں پر میرے آقا نے قدم دیے اور ان کے
کے قدموں کے نشان وہاں پر موجود ہیں. آپ کا جو غار سجدہ ہے وہاں پر آپ کے نشان موجود ہیں ان پتھروں پر. پھر اس کے علاوہ جو احد کا پہاڑ تھا، جب آپ اوپر گئے تھے پہاڑ شک ہوا تھا، تو جس جگہ آپ نے پشت لگائی تھی اس جگہ آپ کی پشت کا پورا جو پہاڑ کا جو وہ سخت پتھر تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روئی کی طرح نرم کر دیا تھا. اور وہ کچھ سال پہلے تک، آج سے 20-25 سال پہلے تک اس جگہ پہ لوگ عوام الناس جا کے اس کی زیارت کرتی تھی، اس کو چھو سکتی تھی. پھر اس کے بعد اس جگہ پر چونکہ لوگوں نے کچھ اس طرح کی ہونا شروع ہو گیا کہ انہوں نے اس جگہ کو دیوار لگا کے یعنی بند کر دیا. لیکن اب سے کچھ سال پہلے تک اس دیوار کے اوپر اتنا شگاف تھا کہ وہاں سے آپ ہاتھ اندر کر کے اگر کوئی وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو پہنچ کے اس پورے پشت کے نشان کو محسوس کر سکتا تھا. تو یہ نبیوں کے اعجاز ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ آؤ دیکھو. اللہ بلاتا ہے نا اپنے گھر کے، آؤ دیکھو میرے گھر کو، دیکھو میری نشانیوں کو دیکھو، اور میرے ساتھ عشق کرنے والوں کی یادگاریں میں تمہیں دکھاتا ہوں. وہ یادگاریں جو ہے جگہ جگہ ہمیں نظر آتی ہیں. اور سفر حج میں جب کنکریاں ماری جاتی ہیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے نا، تو 3 جگہ شیطان آیا تھا پھسلانے کے لیے، تو ان تینوں جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا. اور وہاں پر تینوں جگہوں پر حاجی جو ہے وہ یادگار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا، مناسک حج میں شامل کیا کہ یہاں پر جا کے کینکریاں مارتے ہیں. اچھا، ایک اور بات یہاں پر میں ضمن عرض کروں گی کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب ہم ان باتوں کی تاریخ اور ہسٹری کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ پتھر وہاں پر کنکریاں ماری جاتی تھی پرانے وقتوں میں، تو پرانے وقتوں میں کتنا دیکھیں حاجی ہوتا ہے، کتنا حاجی ہوتا ہے. اور جب وہاں پر جنہوں نے آج سے 40-50 سال پہلے حج کیا، اگر آپ لوگوں کی ان سے کبھی ملاقات ہو، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جب یہاں پر اتنا حاجی کینکریاں مارتا تھا، اتنا سسٹم بھی اس وقت عمدہ نہیں تھا. اب تو خیر سسٹم بہت زبردست بن گئے ہوئے ہیں، تو اس زمانے میں اتنا سسٹم بھی نہیں تھا، تو پھر بھی نیچے تو کنکریوں کے پہاڑ بن جانے چاہیے تھے اور وہ شیطان پورے نیچے گم ہو جانے چاہیے تھے. تو وہ حاجی مسلسل کینکریاں مارتے رہتے تھے اور نیچے چند کینکریاں دکھائی دیتی تھیں. کینکریوں کا اتنا بلند ڈھیر کیوں نہیں بنتا تھا؟ تو اس بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا حج قبول ہوتا تھا، فرشتے جو ہے وہ ان کی کینکریاں اٹھا لیتے تھے، اور چند کینکریاں ان لوگوں کی نیچے پڑی رہتی تھی جن کا حج قبول نہیں ہوتا تھا. واللہ عالم بالصواب. یہ ایک بات میں نے پڑھی تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی. اور پھر کیا ہے کہ دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ، پرانے وقتوں میں تو یہ تعداد کہتے ہیں بہت کم ہوا کرتی تھی کینکریوں کی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کینکریوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ میرا مالک جو حج کرنے گیا سب کا حج قبول ہو جائے، لیکن میرے رب نے یہ کہہ دیا، میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ جو کوئی حج کرے وہ فحش سے باز رہے، شہوت سے دور رہے، تو پھر اس کا حج جو ہے وہ مکمل ہوگا، مبرور ہوگا، مقبول ہوگا. تو گویا ہر حج کرنے والے کا حج جو ہے وہ قبول ہونے کی ضمانت نہیں ہے. حج کے پورے پروٹوکولز ہمیں بتا دیے گئے کہ ان پروٹوکولز کے ساتھ اگر حج کوئی کرے گا تو پھر اس کا حج مقبول ہوگا، اور اگر وہ ان میں کمی کوتاہی کرے گا تو پھر حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. اچھا، کیا ہے کہ یہ جو ہم نے اس حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ کہا گیا کہ دوران سفر حج کا جب سفر کرے تو اس میں بہت یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ بہت رتبہ دے دیتا ہے، معتبر کر دیتا ہے. تو پھر اس چیز کا، اس وقار کا خیال رکھنا ہر حاجی کے لیے لازم ہے. دوران سفر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا تو اس وقت کہتے ہیں کہ دوران سفر ہمیں حدیث میں یہ ملتا ہے کہ دھکم پیل جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور آقا نے جب یہ دیکھا تو آپ نے لوگوں کو حج کے مقصد سے ہٹتا ہوا محسوس کیا. تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے اسے لہراتے ہوئے
فرمایا اے حجاج کرام سنجیدگی اور وقار اختیار کیجئے، نیکی اچھلنے کودنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی حج کا سفر جو ہے، اگر حاجی اتنا معتبر ہو جاتا ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے حج کرنے کے بعد کہ گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے، اگر اتنا بلند مرتبہ اس کو ملتا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کا پروٹوکول کیا ہے، اس کی لوازمات کیا ہیں جس کا ایک حاجی کو لازمی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لوازمات میں سب سے اولین جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ مکمل طور پر اتباع اختیار کرنی، اور وہ جو لباس ہی اتروا دیا گیا ہر طرح کے، جب ایک حاجی جو ہے اپنا لباس اتارتا ہے اللہ کے لیے تو وہ 2 چادریں زیب تن کر لیتا ہے، بالکل ایسے اس کے لیے اب خوشبو لگانا منع ہے، اس کے لیے اب کسی قسم کی جو کیا کہنا چاہیے تعیش کی چیزیں ہیں وہ منع کر دی گئی۔ دیکھیں وہ خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کر سکتا، اور وہ یعنی اب اگر اس کے اوپر کوئی جسم پہ کوئی کیڑا بھی ہے، کوئی ایون کہ کوئی جوں بھی ہے تو اس کو بھی وہ نہیں مار سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہر طرح کی فحش گوئی سے، اور بڑی احتیاطیں ہیں احرام کی، کہ احرام میں ہر طرح جو ہے اب وہ ایک اس میں آ گیا، ایک حصار میں آ گیا ہے جس کا اسے خیال رکھنا ہے۔ اب اس کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ زبان کی حفاظت کیسے ہے کہ ہر لغو بات سے کہا گیا نا کہ زیادہ بولنا بھی شہوت ہے، تو زیادہ بے ضروری بولنا، بے ضروری، ابھی آج کل تو وہی بات ہے کہ موبائل جو ہے یہ سب سے بڑا امتحان ہے ایک حاجی کے لیے، کہ اپنی آنکھوں کو، اپنے وقت کے ضیاع کو روکے رکھنا اس موبائل کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک بڑا امتحان ہے، بڑا کڑا امتحان ہے۔ اور حج میں جو لغو باتوں کا یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آج کے دور میں یہ امتحان شروع ہوا ہے یا آج کے دور میں، یہ ابتدا تو یزید نے کر دی تھی، کہ یزید کا ہم جب حج کا سفر پڑھتے ہیں تو یزید جب حج کرنے گیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا، وہ اپنے ساتھ موسیقی کے آلات لے کے گیا تھا، آلات موسیقی ساتھ تھے، شراب کے مٹکے ساتھ تھے، اور حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ یزید کا حج آج تک آپ دیکھیے کتابوں میں محفوظ ہے، اور ہر کوئی جو پڑھتا ہے وہ اتنا حیران ہوتا ہے کہ ہیں حج کے سفر میں آلات موسیقی، حج کے سفر میں شراب، یہ کیسا حج ہے؟ تو آج ہم اپنا حج دیکھیں، یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم آگے جاتے ہیں، سجے سجائے کمرے ہمیں ملتے ہیں، وہاں پر ٹی وی موجود ہے، اور ٹی وی میں ہمارے پاس ہاتھوں میں انٹرنیٹ موجود ہے، تو آلات موسیقی تو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ یہ اس پہ قابو رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دیتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ تنہائی میں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے اس طرح کی کیا کہنا چاہیے وقت کا ضیاع۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ کوئی آپ بہت غلط چیز ہی دیکھیں، لیکن اگر آپ ایک ڈرامہ بھی حج کے دوران دیکھ لیتے ہیں تو کیا وہ جائز ہوگا؟ کچھ وقت کا ضیاع، ایک لمحے کا بھی دوران سفر، اور پھر گھر والوں کو لمحہ لمحہ کی رپورٹ دینا، لمحہ لمحہ کے سٹیٹس لگانا، لمحہ لمحہ کی زیارتیں کیمرے آن کر کر کے کروانا، تو کیا یہ لغو میں نہیں آ جاتا؟ اللہ نے تو کہا کہ جب تم میرا ذکر کرو تو سب سے کٹ جاؤ، یکسو ہو جاؤ۔ تو کیا ہم یکسو ہوتے ہیں؟ ہم اگر یکسو نہیں ہو رہے تو ہمیں دیکھنا ہے نا۔ وہ تو آلات موسیقی لے کے گیا تھا، تو آج دن تک لوگ اس پہ لعنتیں ڈالتے ہیں اور آج دن تک اس کو برا کہا جاتا ہے، وہ تو یعنی ایک نیگیٹو کردار کے طور پہ موجود ہے۔ تو آج جس کے ہر ہاتھ میں آلات موسیقی موجود ہیں، اس سے بچنا کیسے ہے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب حج کا سفر ہو اور انسان اللہ کی نگاہ میں نہ، وہ تو خاص ایام ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص قربتوں میں ہوتا ہے انسان، اور ان قربت کے لمحات کو اگر کوئی شخص اویل نہیں کر رہا تو پھر ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارا حج مقبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ ہر چیز کا جواب جو ہے وہ ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا کہ جب ان کو ان کے نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے تو اللہ کہے گا
چلو پکڑو، اپنا حساب لینے کے لیے تو وہ خود ہی کافی ہو. تو ہم میں سے ہر فرد خود جانتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے. ہم کسی کو نہیں بتا سکتے کہ کون کہاں پر ہے. ہر شخص کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے حج کو بچانا ہے کہ ہم اپنے حج کو بچا سکیں، کیونکہ اللہ نے رتبہ بہت بڑا دینا ہے. ساری زندگی کے گناہ، اگر 50 سال زندگی ہے، 70 سال زندگی ہے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ایسا انسان دھلا دھلایا واپس آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب حاجی واپس آتا ہے تو ایسے جیسے ابھی نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے جاؤ اس سے دعائیں کرواؤ. پھر لوگ جاتے ہیں اس سے دعائیں کرواتے. اتنا بلند مرتبہ ملنے والا ہے، اور اتنے بلند مرتبے کی ہمیں قدر ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس سٹیٹس پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں تو اپنے موبائل پہ سٹیٹس لگانا ہے، ہمیں تو اس کا پتہ ہے. تو مطلب یہ باتیں جو ہیں یہ یاد رکھنے کی ہیں. ایک سفر حج میں ہمیں ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. اور بیت اللہ کا جب ہم طواف کرتے ہیں تو یعنی اب دوران حج جو ہے ہم ڈیلی طواف کر سکتے ہیں. چلیں عمرہ اگر نہیں بھی ہم کرتے تو وہاں پر تو افضل عبادت وہاں موجود ہوتے ہوئے تو طواف ہے. اور طواف کے بارے میں کہا گیا کہ کتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. جو اس کے ساتھ چکر لگاتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور طواف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے. یہ بھی ہم نے اس چیز کو بھی سمجھ لینا ہے کہ حجر اسود سے شروع ہوا اور پورے کا پورا یہ جو بیت المعمور ہے وہاں جو فرشتے اللہ کے گھر کا دیدار کرتے ہیں، اسی طرح یہ ایک پوری کی پوری عبادت ہے. اور ان 7 چکروں کے دوران جو ہے ہمارا جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل کی جانب بیت اللہ ہوتا ہے. دل بائیں جانب ہے نا، تو ہماری بائیں جانب بیت اللہ ہوتا ہے. اور بالکل ہمارا دل جو ہے اس کا رخ اللہ کے گھر کی طرف ہے. اور ہم نے وہ 7 چکر لگانے ہیں یکسو ہو کر. اس کے دوران جو ہے صرف اور صرف جو مصنون دعائیں ہیں ہم وہ پڑھیں، ہم تیسرا کلمہ پڑھیں، ہم تلبیہ پڑھیں، اور بس ہم اپنے رب کو یاد کریں. اور اللہ نے کہا ہے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ، ان تمام مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر تم میرا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ. تو یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ حج کر کے جب ہم واپس آتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنا ہے ایسے جیسے اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہیں. ہم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ تسبیحات پہ بیٹھ کے تو نہیں کرتے نا. ان کا ذکر مصلوں پہ بیٹھ کے چھپ کے تو نہیں کرتے. ان کا ذکر تو ہم محفلوں میں کرتے ہیں، ہم شوخی کے لیے کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہم اپنی نسبت ان سے جوڑ کر فخر جو ہے وہ اور لوگوں سے ستائش حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو اسی طرح جب ایک حاجی واپس آتا ہے تو اس کا کیا کام ہے کہ وہ اپنے رب کا ایسے ذکر کرے کہ فخر کے ساتھ، اور اس کی پاکی اور اس کی بلندی بیان کرے، وہاں کی اچھی اچھی باتیں بیان کرے، اور اللہ کے ساتھ اپنی نسبت پہ فخر کرے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب حاجی واپس آتا ہے تو وہ سارا ٹائم انتظامات کے کوسنے، یہ نہیں ہو گیا، پاکستانی حاجیوں کے انتظامات اچھے نہیں تھے، سارا ٹائم یا گورنمنٹ کو گالیاں دی جاتی ہیں، یا پھر جس کمپنی نے حج کروایا اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، یا پھر جو پیسے والا حج کرتے ہیں عائشوں والا، وہ سارا ٹائم اپنے پیسے کا تکبر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا پیسہ لگایا تھا، حج کیسے نہ ہمارا اچھا ہوتا. دیکھا نا، ہمیں تو اسی لیے مکہ ٹاور میں ہم نے پیسہ جو اتنا لگایا تھا تو بس اس لیے تو حج اتنا آسان ہو گیا. بھئی یہ پیسے کی بات ہے. مطلب یہ انداز قطعاً اسلام کی اگر ہم تناظر میں دیکھیں تو یہ انداز کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. تکبر سے اللہ نے کتنا منع کیا. فخر کرنا اپنے صرف اور صرف اس بات پر ہمیں زیب دیتا ہے جو اللہ کے قرب کی بات ہے، جو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ہم سے آگے، ہم اس پہ فخر کریں. اگر ہم فخر کریں تو اس بات پہ کریں کہ ہم نے بھاگ کے سارے ارکان ادا کر لیے. ہم فخر کریں تو اس بات پہ کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی صحت دی، اتنی ہمت دی کہ ہم تو 5 نمازوں کے ساتھ 5 طواف کیا کرتے تھے. اس بات پہ فخر نہیں کہ میں نے اتنے کھانے اچھے کھائے اور میں نے اتنا زبردست 5 اسٹار حج کیا. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ جو 5 اسٹار حج کرے گا، جو مہنگے والا حج کرے گا اس کا قبول ہوگا. اور جو مہنگے والا حج کر رہا ہے اور اس کے تکبر سے اگر کسی پاس بیٹھے غریب حاجی کی دل آزاری ہو گئی تو پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت پکڑ ہے. تو یہ جو ہے نا کہ یہ ایسا سفر ہے کہ جس پہ قدم قدم پہ منزل ہے.
تو واقعتاً قدم قدم پہ منزل ہے، ایک ایک قدم پہ منزل ہے. جو ارواح ایک دفعہ اللہ کا گھر دیکھ آتی ہیں، اس کی تجلیات کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، ان کی ایک خاص نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ قائم رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ایسی نسبت ہوتی ہے جو روز محشر تک وہ اس نسبت کو محسوس کر سکتی ہیں. جنہوں نے حج کیا اور حج کے بعد اب کہتے ہیں نا حج کرنا تو آسان ہے، حج کو سنبھالنا مشکل ہے. تو حج کو سنبھالنا کیا ہے؟ یہی تو ہے مشکل کام جو حج کو سنبھالنا ہے. تو کیسے سنبھالنا ہے حج کو؟ یہ بات قابل غور ہے. یہ آپ لوگوں کے سوچنے کی بات ہے. اس کا جواب آپ لوگوں نے کل مجھے دینا ہے کہ ہم حج کو کیسے سنبھال سکتے ہیں. اب ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے. اب ہم کچھ وہ احادیث دیکھ لیتے ہیں. ایک شخص جو ہے اب اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، اس کے پاس زیادہ راہ ہی نہیں ہے، تو وہ اتنا سارا اجر و ثواب کیسے سمیٹے؟ تو اس کا جواب بھی جو ہے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی لیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو امیر لوگ ہیں وہ تو حج بھی کرتے ہیں، وہ تو جہاد بھی کرتے ہیں، وہ صدقہ خیرات بھی زیادہ کرتے ہیں، اور ہم جو غریب ہیں ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے یہ اس اجر و ثواب تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے کیا کہا؟ میرے آقا نے کہا کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار پڑھ لیا کرو. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کے درجے کو پا سکو گے اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ. مطلب یہ کہ اپنے اخلاق کو سنوار لو، اپنے اخلاق کو سنوار لو، اور کیا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنا. یہ 3 کلمات پڑھنے اور اپنے اخلاق کو سنوارنے پر محنت کرنی. اس سے کیا ہے کہ اس سے انسان ان کے برابر، ان عبادات کے برابر جو ہے وہ اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امیر جو ہے اس کو تو اللہ نے بہت سارے وسائل دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور غریب جو ہوتا ہے نا وہ اس کو اللہ کا بڑا قرب ملتا ہے. اس کے بارے میں ہے نا کہ جنت میں سب سے پہلے غربا جائیں گے، اور غریب کو اگر اپنے مرتبے کا پتہ چل جائے تو اس کی ہر طرح کی جو مایوسی اور جو انگزائٹی ہے وہ نکل جائے. لیکن آج غریب جو ہے اس نے جو اس کو اس غربت کو سہ کے اجر و ثواب ملنا تھا نا، آج انفارچونیٹلی وہ اس سے محروم کیسے ہو جاتا ہے؟ ناشکری اور اپنی جو زبان کی استغفر اللہ کچھ ایسی باتیں جو ہم کرتے رہتے ہیں اپنی غربت کے کوسنے، اس کی وجہ سے جو اتنا زیادہ اجر ہے. اللہ نے کہ نبی سے جب پوچھا تھا نا کہ جنت میں آپ کے پاس سب سے پہلے کون آئیں گے، تو آپ نے وہ بڑی زبردست وہ حدیث ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ کہ جن کی یعنی غربا کی آپ نے پوری ڈیٹیل بیان کی کہ شدید غریب لوگ جن کو یہ بھی توقع نہیں تھی کہ ان کے کبھی خوشحال خواتین سے شادیاں ہو سکتی ہیں، اور جن کے جو بھوکے تھے اور جنہوں نے اس بھوک میں اور سختی میں اللہ کو یاد رکھا اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی اور اپنی سختیوں پر صبر اور شکر کیا. تو آج کیا ہے کہ آج غریب کے پاس صبر بھی ختم ہو گیا، شکر بھی ختم ہو گیا. یہ 2 چیزیں اگر غربت میں ہمارے پاس رہیں تو ہم سے زیادہ اللہ کا مقرب کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی دولت ہے کہ جس میں حساب ہی کوئی نہیں. اور پھر آگے آقا کی جو میزبانی ہمیں سب سے پہلے ملے گی، آقا کا قرب سب سے پہلے ملے گا صرف اور صرف غربت پر صبر اور شکر کرنے پر. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ایک دن آپ تشریف فرما تھے تو صحابہ نے آپ سے پوچھا یہی حج کے بارے میں، حج کے جو نہیں اس کی استطاعت رکھتے، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے لیے مکمل حج عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اب خواتین کے لیے تو مسجد میں نماز پڑھنا فرض نہیں ہے نا، تو اگر ہم اپنے گھر میں نماز پڑھیں فجر کی اور پڑھ کے ادھر ہی بیٹھے عبادت میں مشغول رہے، اپنے اذکار پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہم سورج نکلنے کا انتظار کریں، اور جب سورج نکل جائے تو 2 رکعت اشراق ادا کر لیں، تو کتنا ہر روز حج کا ثواب، ہر روز.
ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات پر قطعی طور پر ہمیں پریشان نہیں ہونا اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا۔ جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ اور ہم خواتین کے لیے یہ ہے کہ ہم جو علم حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نے ایک جگہ بنا لی ہے اپنے گھر میں کہ ہم نے یہاں بیٹھ کے اپنی زوم کلاس لینی ہے تو ہمیں اس کمرے تک آنے کے لیے جو ثواب دیکھیں کتنا مل رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نا ہم، تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ تو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ایک حج عمرے کا ثواب تو ہم نے پا لیا نا الحمدللہ۔ تو جو 10 دن ہم نے یہ 5 دن کلاس ڈیلی رکھی ہے تو وہ میں نے آپ سے اس دن بھی عرض کی تھی نا یہ حدیث کی، شاید اس سے پہلے ایک دن بات ہو رہی تھی کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ کتنا افضل ہے، کتنے نفل جو ہیں وہ ہم پڑھیں، کتنی ہم جو نوافل کا ثواب ایک طرف اور علم حاصل کرنے کی ایک گھڑی ایک طرف۔ تو حصول علم بہت بڑی عبادت ہے، اور اس اشرے میں جو خاص طور پہ ہم نے اہتمام کیا تھا ڈیلی کلاسز کا، اس کے پیچھے مطمع نظر بھی یہی تھا کہ یہ بھی اجر و ثواب جو ہے اتنا زبردست ہے کہ ہم اس سے محروم نہ رہ سکے۔ اور 5 حج عمرے تو ہم نے انشاءاللہ اس اشرے میں سب نے کر ہی لینے ہیں۔ 4 تو آج ہمارے ہو گئے، اللہ ہمت دے، توفیق اور صحت دے تو کل بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرد آیا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری جو بیوی ہے اس کو بہت شوق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ حج کرے، تو میں ایسا کیا ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے تو اس کو میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ یہ قیامت تک ہر عورت کی خواہش ہوگی نا کہ کاش میں، جب بھی ہم سفر حج پڑھتے ہیں تو بڑا جی چاہتے ہیں کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے تو آقا کے ساتھ حج کا سفر کرتے۔ تو میرے آقا نے کیا فرما دیا کہ جو رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا، اس کو اتنا ثواب ہے اس کا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہا ہاں میری ماں حیات ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی خدمت کیا کرو، تم حاجی اور مجاہد کہلواؤ گے، یعنی ایک حج کرنے والے اور ایک جہاد کرنے والے کے برابر ثواب کیسے ملے گا؟ ماں کی خدمت کر کے، والدین کی خدمت کر کے۔ اور جن کے والدین حیات ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، اور جن کے حیات نہیں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ دعائے مغفرت جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اور ان کے لیے یہ یہاں ضمن عرض کرتی چلوں بات کہ اللہ تعالیٰ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس شخص کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے جب کوئی اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی اور جن کے حیات نہیں ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ اچھا، اب کچھ خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ ہماری جو مائیں ہیں وہ دین کی جانب نہیں آتی، تو ہم کیا کریں؟ وہ اس طرف بالکل نہیں آتی۔ تو بس اس کے لیے بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے اپنے آپ دعا کریں ان کے لیے، اور 2 نفل حاجت کے پڑھنے شروع کر دیں، ڈیلی 2 نفل حاجت کے پڑھیں۔ اور وہ حاجت کے نفل کس لیے؟ کون سی حاجت ہے کہ اللہ میری ماں کو بھی اپنے رستے پہ قبول کر لے، میری ماں کو بھی اپنے رستے پہ قبول کر لے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بار بار یہ دعا کریں۔ اور ڈیلی آپ دیکھیں کہ 8-10 دن نہیں گزریں گے تو انشاءاللہ ان نوافل کے صدقے آپ کی مائیں جو ہیں وہ ان کے دلوں میں خود بخود، آپ نے ان سے کہنا کچھ نہیں ہے، بس دعا کرنی ہے اور صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دلوں میں تبدیلی جلد ہی آ جائے گی۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ بس دعا کر کے نفل حاجت پڑھ کے بھروسہ کرنا ہے، رب پہ بھروسہ کرنا ہے اور صبر سے انتظار کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موڑ دیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران ہم ڈیلی جو ہے وہ حج عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ مسجد قباء میں جس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا، یعنی مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص جو ہے اگر حج پر جا رہا ہے اور دوسرا شخص اس کا سامان سفر تیار کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے یا اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرتا رہتا ہے
تو اس کے لیے بھی اس حاجی کے اجر کے برابر جو ہے وہ اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اپنے ارد گرد جو بھی کوئی حاجی ہو اس کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے، اس کی تیاری میں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا جو ہے وہ بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے لیے بھی حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الفاظ کے ساتھ آج کی گفتگو میں سمیٹتی ہوں، اور انشاءاللہ کل ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے، اور کچھ قربانی کے بارے میں اور کچھ یوم عرفہ کے بارے میں بات چیت ہوگی انشاءاللہ.